محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے سلسلے کا چوتھا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ قرآن کریم کی دو صورتوں، سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں حضرت ادریس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات زندگی کے تعلق سے معلومات توریت اور اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، جن کی صحت کے بارے میں مفسرین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مختصر قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تفصیل کے لیے ان کتب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ قصص القرآن حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی، صفحہ نمبر 89۔ قصص الانبیاء حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، صفحہ نمبر 106۔ قصص الانبیاء علامہ عماد الدین ابن کثیر، صفحہ نمبر 79، اور معارف القرآن جلد 6، صفحہ نمبر 41۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت ملی، اس طرح یہ تیسرے نبی ہے، لیکن یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی، لیکن ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی، جن پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے 1000 سال قبل دریائے دجلہ و فرات کے سنگ پر واقع عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اخنوق تھا۔ یہ اخنوق نام بھی توریت سے لیا گیا ہے۔ زندگی ان کی درس و تدریس میں گزری تھی، اس لیے ادریس یعنی درس دینے والا مشہور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ نام اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم اور حدیث میں انہیں اسی نام سے پکارا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم، رمل اور علم ریاضی بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ ایجاد کیا تاکہ بنو قابیل سے جہاد کر سکیں۔ دیکھیے معارف القرآن جلد 6، صفحہ نمبر 41۔ حضرت ادریس علیہ السلام وعظ و خطاب اور تقریر کے فن کے ماہر تھے، بلکہ یہ فن انہوں نے ہی روشناس کرایا۔ آپ ان 72 زبانوں پر آپ کو عبور تھا۔ آپ جس قبیلے میں جاتے اس کی زبان میں بات کرتے اور اس کی زبان میں درس و تدریس دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے 2 اہم مقاصد تھے، ایک تبلیغ دین اور دوسرا آل قابیل سے جہاد۔ آل قابیل 2 فرقوں میں تقسیم تھے، ایک وہ جو آتش پرست تھے اور دوسرے وہ جو بتوں کے پجاری تھے۔ ان لوگوں نے قابیل کے بت بنا لیے تھے اور وہ قابیل کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب درس تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو آل قابیل جن پر شیطان کا پورا غلبہ تھا، اور شیطان تو یہ کہہ کر نکلا تھا جنت سے کہ اللہ میں تیرے لوگوں کو بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اب شیطان کو فکر ہو گئی کہ اگر حضرت ادریس کے درس و تدریس کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ایسا نہ ہو کہ آل قابیل جو ہے یہ مسلمان ہو جائیں اور میرا جو مشن ہے وہ ناکام ہو جائے۔ لہٰذا اس نے آل قابیل کو ورغلایا، اور آل قابیل کے لوگوں نے کیا کیا کہ جس جگہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام درس و تبلیغ کے لیے آیا کرتے تھے، یہ وہاں پر جا کے ہنگامہ کرتے، وہاں پہ پتھراؤ کرتے، اور اس محفل کو جو
درہم برہم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، جو بھی شخص مسلمان ہو جاتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ یہ صورتحال کافی عرصے تک چلتی رہی۔ بہت تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ اسلام کے قریب آئے، مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ تم چاہو تو یہاں سے ہجرت کر سکتے ہو، کیونکہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے لوگوں میں آئے اور کہا کہ اے میرے رفیقو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، اب یہاں ہمارا کام بہت مشکل ہو چکا ہے، یہ زمین ہم پر تنگ ہو چکی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اب یہاں سے ہجرت کی جائے۔ آپ کے لوگوں نے کہا اے ادریس، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ بابل جیسی ہریالی جگہ، سرسو شاداب جگہ ہم چھوڑ کر کہاں جائیں گے، ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے رفیقو، اے میرے ساتھیو، اگر ہم اللہ کے دین کی جہاد کے لیے نکلے ہیں، تبلیغ دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے وہی زمین ہمارے لیے رحمت کی زمین ہوگی۔ تم ہمت کرو اور آزردہ نہ ہو، یہاں سے نکلو، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ بادل ناخواستہ ان کے جو رفیق تھے، ان کے جو ہمنوا تھے، ان کے جو ساتھی تھے، وہ حضرت ادریس کے پیچھے چل دیے اور یہ لوگ انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے۔ دریائے نیل کی موجوں نے انہیں خوش آمدید کہا، دریائے نیل نے ان کے لیے اپنے باہوں کو وا کر دیا۔ نیل نے انہوں نے دریائے نیل کے کنارے پر جب یہ پہنچے اور یہاں پر انہوں نے قیام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس جگہ ہریالی اور سرز و شاداب ہے، یہ جگہ تو بابل سے بھی زیادہ سبز و شاداب ہے، یہاں کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور یہاں کا پانی بڑا میٹھا اور پرسکون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادریس، یہ جگہ تو جنت نظیر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوستو، اے میرے رفیقو، کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائیں گے، اور تم دیکھ لو اب تم جس جگہ آئے ہو یہ جگہ بابل سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہیں پر اس کا قیام کیا اور یہ جگہ آج مصر کہلاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں آنے کے بعد بھی اپنے اسی کام کا آغاز کیا، درس و تدریس کا آغاز کیا اہل قابیل کو، کیونکہ یہاں بھی اہل قابیل کا غلبہ تھا، یہاں بھی شیطان نے اپنے چیلے رکھے ہوئے تھے۔ اہل قابیل کو سمجھایا کہ دیکھو، ایک اللہ کو مانو، یہ آتش پرستی، یہ بت پرستی، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، یہ تم کو گناہوں کی سب گناہوں کا راستہ ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی ہوا، شیطان کے چیلوں نے ان کے راستے کو روکا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، یہاں تک کہ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ اس وقت تک مٹھی بھر لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت کیا ہوا، 1000 سال کے بعد جب طوفان نوح آیا تو جتنی آل قابیل تھی وہ سب غرق ہو گئی۔ یہی مٹھی بھر لوگ تھے جو کشتی نوح میں بیٹھے اور پھر یہ محفوظ رہے۔ مشہور مفسر ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے حضرت کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس نے جب یہ بات سنی تو ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ اگر عمر کا حصہ طویل ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ میری کتنی عمر باقی ہے، تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا
کہ میرے نام اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ حضرت ادریس کیونکہ درس تدریس کیا کرتے تھے اور ان کی اس محفل میں فرشتے بھی آیا کرتے تھے جو ان کا درس سنا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ فرشتے حضرت ادریس کے دوست ہو گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ایسے ہی ایک دوست فرشتے سے کہا کہ اے دوست، میں ملک الموت حضرت عزرائیل سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان سے معلوم کروں کہ میری کتنی عمر باقی ہے یا میری عمر میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کے دوست فرشتے نے کہا کہ اے حضرت ادریس، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم میرے پروں پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو آسمانوں پر لے جاتا ہوں اور وہاں میں تمہاری ملاقات ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کرا دیتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی یہ تو چند لمحوں کی بات ہے، میں ابھی چلا جاتا ہوں اور مل کے آ جاتا ہوں۔ وہ اسی حالت میں فرشتے کی پروں پہ بیٹھ گئے اور فرشتہ ان کو لے کے آسمانوں پر اڑ گیا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے دیکھا کہ دور سے ملک الموت عزرائیل بڑی تیزی سے چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرشتے نے انہیں آواز دی اور کہا کہ اے عزرائیل، کیا تم دنیا میں جو نبی ہیں حضرت ادریس ان کے بارے میں جانتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ ہاں میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ تو زمین پر ہیں اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم یہ جاری کیا ہے کہ تم چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لو۔ اب میں حیران ہوں اور میں تو نیچے زمین پر جا رہا ہوں تاکہ ان کی روح قبض کروں۔ حضرت اس واقعے پر وہ جو فرشتہ تھا اس فرشتے نے کہا کہ حضرت ادریس تو میرے پروں میں موجود ہیں۔ ملک الموت نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اسی وقت حضرت ادریس کی روح قبض کر لی، اور جب دوست فرشتے نے مڑ کے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اسی طرح کی ایک تفسیر ابن حاتم نے بھی اسی طرح کی ایک روایت اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو اسرائیلی روایات قرار دیا ہے۔ دیکھیے قصص القرآن صفحہ نمبر 91۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں یعنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کو نبوت رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا۔ دیکھیے معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 41۔ معراج والی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو میرے صالح بھائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 349، اور دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 3207۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس قصے کا حاصل سبق کیا ہے؟ انبیاء سے لے کر ہر جاندار تک ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ موت اٹل ہے، اپنے معینہ وقت پر آئے گی، جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی عمر پوچھنے گئے تھے کہ واپسی نصیب نہ ہوئی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کا جائزہ لیں اور مختصر سے وقت میں کچھ زاد راہ جمع کر لیں۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے؟ تو نہ بھول اس بات کو کہ عارضی تیرا سفر ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com